السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا تو وہ کس صورت میں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہندوازم سے متاثر بے انتہا افراد ہیں جن کا دعویٰ جنم جنم کا ہے، کچھ 7 جنم تک آتے ہیں اور کچھ جنم جنم وہ کافی طویل عرصے تک چلتے ہیں جب تک ان کی آتما پرماتما میں نہ مل جائے۔ تو بہرحال وہ ایک ہندوانہ تصور ہے، عقائد کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ قرآن میں حقائق ہیں، اس کو سمجھا جائے تو اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ عقیدت نہیں حقیقت چاہتا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں تصور ہے کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں دوبارہ پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ہوں گے تو کس شکل میں ہوں گے، تو بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ روح کو موت نہیں ہے، جسم کو موت ہے، اور وہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، کوئی اوپر چلی جاتی ہے، کوئی نیچے رہتی ہے، کوئی کسی جانور میں رہتی ہے، کوئی کہیں رہتی ہے۔ تو یہ جتنے تصورات ہیں سب غیر قرآنی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا جو حکم ہے اس کی تفصیل بھی اسی میں موجود ہے، اور جو حکم نہیں اس کی تفصیل بھی نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو لوگ ہزاروں سال پہلے پیدا ہو گئے تھے وہ مر گئے، اور جو اب مر رہے ہیں اور پتہ نہیں اور کتنے عرصے دنیا قائم رہے، کب قیامت آئے۔ تو یہ وہ جو طویل عرصے پہلے مر چکے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ اگر کوئی قبر کا عذاب ہے تو یہ زیادتی ہے کہ ایک ہزاروں برس تک انہیں عذاب ملتا رہا، جو آج مر رہا ہے اس کے لیے کم ہو گیا، اور نہ جانے آگے کتنا چلے گا، جو جتنی دیر میں مرے گا، جتنے قیامت کے قریب مرے گا اس کی سزا کم سے کم ہوگی۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں، میں ہر ایک کو نہیں دہراؤں گا کہ بلا وجہ وقت ضائع ہوگا۔ اس پر قرآن میں 8 جگہ آیتیں آئی ہیں جس سے یہ لوگ نئی پیدائش کا جواز لیتے ہیں، لیکن کاش ذرا سا تدبر کرتے، غور کرتے تو معلوم ہوتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کہ نئی پیدائش کا سوال کن لوگوں کا ہے اور اللہ کا کیا جواب ہے۔ تو بہرحال میں سب جگہ تو نہیں جاؤں گا کہ اس کے لیے وقت بھی زیادہ چاہیے، میں صرف 3 جگہ سے سمجھاؤں گا۔ کوشش یہ کروں گا کہ بات اسی سے واضح ہو جائے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ جائے تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 49، 50، 51 ان 3 آیتوں کو دیکھ لیں، یعنی 17 کی 49، 50 اور 51۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس سے واضح کروں گا، اور آخر میں یہ آیتیں کس طرح قابل ہدایت اور قابل عمل ہے اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو پہلی جگہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل والی، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو گئے، کیا ہم یقیناً پھر نئی پیدائش از سر نو جی اٹھیں گے؟ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیالوں میں اس سے بھی بڑی ہو، پھر اب کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ آپ فرما دیں وہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار، تو وہ تمہاری طرف اپنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ آپ فرما دیں شاید کہ قریب ہی ہو۔ تو یہ ہے وہ قبول عام ترجمہ، مروجہ ترجمہ، جس سے سوالات بہت کچھ اٹھتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے آج کل کے نام نہاد علماء حضرات اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں کہ جو کچھ ہمارے بڑوں نے اکابرین نے کر دیا بس وہی کافی ہے، اب کسی تدبر کی ضرورت نہیں، کسی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، جیسا ہے جس طرح ہے جیسے چلا آ رہا ہے بس ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ تمام افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جبکہ اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ آپ کا فرق کیسے ختم ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اور تم اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو، تمہارا فرق ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اللہ کی کتاب کو پکڑنے کے بجائے اپنے ملا یا علماء کی کتابوں کو پکڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات شدید ہوتے جا رہے ہیں، فرقے بازی عروج پر ہے، اور ہر فرقہ والا سمجھتا ہے کہ بس وہی حق پر ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ اور یہ اتنی شدت پسندی سے آ گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے احکامات کو ہی بھول گئے، اللہ جو طریقہ کار بتا رہا ہے اس پر آنے کو تیار نہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وقالوا اور وہ یہ کہتے ہیں، اذا کیا جب، کننا ہم ہو گئے، عظامن ہڈیاں۔ عظام جو یہ عظم سے نکلا ہے، عظم پختگی کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہڈی کو بھی اسی لیے عظام کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پختہ سخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ورفاتن اور ریزہ ریزہ، اِنَّا کیا بے شک ہم، لمبعوثون ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ نئی پیدائش میں، جدید بننے میں، قل کونو کہو ہو جاؤ، حجارتن سخت آڑ، پتھر کی طرح، او حدیدہ یا حدیں دینے والے، او خلقن یا بن جاؤ، مما یکبرو اس سے جو یہ کہ بڑا ہو، فی صدورکم تمہارے مرکزوں میں، فسیقولون بس جلد وہ یہ کہیں گے، من یعیدنا کون ہمیں لوٹائے گا، قل الذی کہو وہ جو کہ فطرکم تمہیں نئے سرے سے وجود دیا تھا، تمہیں پھاڑ کر نکالا تھا، عدم وجود سے وجود دیا، اول مرتن پہلی بار، فسینغضون بس وہ تھر تھرائیں گے، الیک تمہاری طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو یا اپنے بڑوں کو، رئیسوں کو، سرداروں کو، ویقولون اور وہ یہ کہیں گے، متی ہوا کب ہے وہ، قل کہو عسیٰ ممکن ہے، ان یکون قریبا یہ کہ یہ قریب ہو۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں اور پھر اس کے بعد اسے سمجھاتا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا بے شک ہم نئی پیدائش میں ضرور اٹھائے جائیں گے، کہو تم ہو جاؤ پتھر یا حدیں دینے والا، یا وہ پیدائش جو تمہارے سینوں میں اس سے بڑی ہو، تمہارے مرکزوں میں اس سے بڑی ہو، بس وہ جلد یہ کہیں گے کون ہمیں لوٹائے گا، کہو وہ جو کہ تمہیں پہلی بار نئے سرے سے پیدا کیا تھا۔ بس وہ اپنے سرداروں کو، اپنے بڑوں کو یا اپنے سروں کو تمہاری طرف تھر تھراہٹ کے ساتھ ہلائیں گے، اور وہ یہ کہیں گے یہ کب ہوگا، کہو ممکن ہے کہ یہ قریب ہی ہو۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ کیا رہا ہے۔ وقالوا اور وہ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم، ہمارا عزم، ہماری پختگی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، کیا جب ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مبعوث جو ہے وہ بعث سے بعث کہتے اٹھنے کو، مبعوث جہاں اٹھایا جانے کی جگہ ہو، جو اٹھائے جانے کی جگہ، تو وہ ضرور کوئی اٹھائے جانے کی جگہ ہے جدید پیدائش میں۔ ہمارے یہاں اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قدیم اور جدید، تو قدیم پرانوں کو کہا جاتا ہے، جدید نئے کو کہا جاتا ہے۔ خلق کا مطلب بننا، پیدا ہونا، وجود دینا، تو اس لیے نئی پیدائش میں، نئے وجود میں، اور جدد جو ہے یہ جدید کا مادہ جدد ہے، جدد ایک حصے کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے حصے ہوتے ہیں تو وہ اس کا جد کہلاتا ہے۔ اسی طرح جد امجد کہلاتا ہے کہ وہ جو ایک شخص تھا اس سے جو نسل چل رہی ہے وہ اس کا جد، اس کا آبا و اجداد بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بڑے، یعنی وہ جس سے یہ چلے آ رہے ہیں، جس سے ان کا وجود چلا آ رہا ہے، تو وہ نئے نئے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، نسل چل رہی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ
یہ جو بات چل رہی کہ کن لوگوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ اگر آگے آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ انکار کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا جب ہماری پختگی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو کیا ہم نئے سرے سے دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے ہیں؟ تو اللہ انہیں جواب دے رہا ہے کہ تم جواب دے دو کہ تم ہو جاؤ ایک سخت آڑ یا ایک حد دینے والے، جس کا انہوں نے پتھر اور لوہا کر دیا کہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ۔ بات اس طرح سے بھی سمجھ میں آ جاتی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے جو اصل الفاظ ہیں حجارتن، جو اللہ قرآن میں پتھروں کو نہیں مخاطب کیا بلکہ پتھر کی طرح سخت رکاوٹ، تو تم سخت رکاوٹ والے ہو جاؤ۔ اور حدید حد سے نکلا ہے، تو اللہ کے حدوں کی پابندی اختیار کرنی ہے، تو یا تم ایک حد دینے والے ہو۔ تمہاری حد زیادہ سے زیادہ تمہاری حد کیا ہے؟ کہاں تک جا سکتے ہو؟ کس حد تک چھپ سکتے ہو؟ کس حد تک سخت بن سکتے ہو جس سے تمہارا وجود یہ ہو کہ شاید اب کچھ اور نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد آگے کراؤ خلقا مما یکبر فی صدورکم، یہ ایسی پیدائش اس سے جو تمہارے مرکزوں میں اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک نفسیات ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا ایک مرکز ہے، وہ کسی مرکز کو بنا کر اس کے لحاظ سے سوچتا ہے، اس کے تحت اپنی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اس کے تحت وہ اپنی نفسیات کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ تم کچھ ایسے وجود میں آ جاؤ جو تمہارے مرکزوں میں کہ اس سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں، تاکہ شاید کوئی تبدیلی نہ آ سکے۔ تو یہ تو کافروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے، ایسا ہو جائے تو کیسے ہوگا؟ جیسے آج ہمارے ابھی مثال دیتے ہیں کہ ہندو تو جلا دیتے ہیں، وہ راکھ اللہ کیسے اٹھائے گا؟ جس کی قبریں نہیں بنی ہے اس کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ جسے چیل کوے کھا جاتے ہیں اس کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ جو سمندر کی تہوں میں ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ تو یہ اس طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ کیسے اللہ اٹھائے گا، کس طرح اللہ حساب کتاب لگے گا، کیا کچھ کرے گا، یہ تو ختم ہو گیا، ان کو کیسے وجود دیا جائے گا؟ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ضرور تمہیں نئے پیدائش میں اٹھائے گا۔ اب چاہے تم ایک سخت آڑ کی طرح ہو جاؤ، پتھر کی طرح سخت ہو جاؤ، یا کوئی اور حد دینے والے ہو جاؤ، یا تمہارے اپنے مرکز میں جو کوئی بڑائی ہے کہ اس سے بڑا کچھ ہو نہیں سکتا ہے، کوئی ایسے بننے میں آ جاؤ، تو پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، بس جلد وہ یہ کہتے ہیں کہ کون ہمیں دہرائے گا، کون ہمارا اعادہ کرے گا، کون ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرے گا؟ تو آگے اللہ جواب دے رہا ہے کہ کہہ دو جس نے تمہیں پہلی بار عدم وجود سے وجود دیا تھا، فطر کہتے ہیں پھاڑ کر نکالنے کو، بالکل نیا وجود دینا، جس کے کوئی وجود نہیں تھا اس کو ایک نیا وجود دینا، تو یہ فطر ہے، اسی لیے نئی پیدائش کو بھی فطر کہا جاتا ہے۔ تو بہر اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ جس نے تمہیں پھاڑ کر نکالا، یا وہ جو تمہیں عدم وجود سے وجود دیا تھا پہلی بار، تم تو کچھ نہیں تھے، یہ اللہ نہیں کیا؟ ایک نطفے کو کس طرح انسانی شکل بنا کر پیدا کرنا اور اس کو انسانی وجود دینا، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ ہی نے ایسا کچھ کر رکھا ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے وہ جس نے تمہیں پہلی بار نئے سرے سے وجود دیا تھا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ تھر تھرا جاتے ہیں تمہاری طرف، جو یہ خبریں بتا رہا ہوتا ہے تھر تھراہٹ کے ساتھ، لڑکھڑاہٹ کے ساتھ، کانپتے ہوئے، اسی لیے اس کو ہلائے جانا بھی انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے۔ تو بس وہ ایسے ہل جائیں گے، ایسے تھر تھرا جائیں گے، ایسے لڑکھڑا جائیں گے، ایسی کپ کپی طاری ہو جائے گی ان پر تمہاری طرف کہ جو ان کے اپنے بڑے ہیں یا ان کا اپنا سر ہے۔ آپ سر سے بھی بات سمجھ سکتے ہیں، اور رئیس بڑے کو بھی کہا جائے تو بڑوں کو بھی کہا جا سکتا ہے، تو وہ تھر تھرا جائیں گے تمہاری طرف، ان کے بڑے بھی، اور وہ یہ کہیں گے کہ کب ہوگا، کب ہوگا ایسا؟ آج بھی دیکھ لیں لوگ سوال کرتے ہیں کب ہوگی قیامت۔ اللہ کے آگے جواب دہی کا خوف ختم ہو چکا ہے، اسی وجہ سے دھڑلے سے چور بازاری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم یہاں انسانوں کو بیوقوف بنا کر کھا رہے ہیں، کوئی بہانہ بنا کر کر رہے ہیں، ایسا ہی شاید اللہ کے پاس بھی کوئی بہانہ بنا لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو ان کے بڑے تک بھی سرسرا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جواب دے دو کہ ممکن ہے، یہ بہت قریب ہے، تو قریب ہے، یہ ہر انسان کے قریب ہے، کیونکہ
اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مر گیا گویا وہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کہ جیسے کوما کی حالت میں چلا گیا، تو کوما کے کیفیت میں کوئی 2 سال رہے، 3 سال رہے، 10 سال رہے، جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید چند لمحے پہلے یا 1 دن ہو گیا ہوگا، بس اس سے زیادہ کیا سونا ہے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھا ہم سو رہے تھے۔ یہی حال اللہ نے انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ تو جو قیامت کے دن چاہے وہ لاکھوں سال بعد ہو یا ہزاروں سال بعد ہو یا کچھ عرصے کتنی ہی عرصے بعد ہو، تو وہ جو کوئی بھی اٹھے گا جو مر چکا تھا، جسے اللہ نئے سرے سے وجود دے دے گا، چاہے وہ راکھ کا ڈھیر بھی کیوں نہ ہو، مٹی سے مل گیا ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، تو اللہ اسے وجود دے دے گا، اور وہ وجود لازمی آنا ہے کیونکہ اس کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اسے جواب دہ ہونا، اللہ کے آگے حساب کتاب ہونا ہے، اس حساب کتاب سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں تو یہ لوگ چند لمحوں کے لیے لڑکھڑا جاتے ہیں، تھر تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، لیکن پھر یہ یا تو اپنے تئیں اپنے آپ کو جب بڑا سمجھتے ہیں، یا جو ان کے اپنے بڑے ہیں جو ان کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قریب ہے، اب چاہے تم اپنے آپ کو سخت رکاوٹ والے کر لو، کوئی حد بنا لو، یا تمہاری اپنی نفسیات میں جو بھی کچھ بڑائی والی سوچ ہے کسی طرح بھی آ جاؤ، اللہ تمہیں ضرور لوٹائے گا، کیونکہ جس نے پہلی بار تمہیں وجود دیا وہ اس پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ تمہیں وجود دے دے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی لاکھوں سال پہلے مر گئے ہیں ان پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، جو آج مریں گے ان پر کوئی رحم دلی آ رہی ہے، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری جگہ، اور اس کے لیے آپ آ جائیں سورہ سبا اور اس کی آیت نمبر 7-8، ان 2 آیتوں کو لے لیں تو بات ذرا واضح ہو جائے گی، یعنی کہ 34 کی 7-8۔ تو پہلے یہ حافظ نظر احمد والا ترجمہ: اور کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو بے شک تم نئی زندگی میں ہوگے۔ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی شدید گمراہی میں ہیں۔ یہ ہے ان کا ترجمہ۔ یہاں بھی انہوں نے بات تو یہی کی ہے کہ مر جائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں تو پھر نئے سرے سے کیسے پیدا کیے جائیں گے، تو یہ تو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے، یا اس کو ایسی جنون ہے، اس کو پاگل پن کا دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی جو وہ دور کی گمراہی میں اور عذاب میں ہے۔ تو آئیے دیکھیے یہاں بات سمجھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہو رہی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں دلیل دیں؟ یہ دلل ہے، دلل دلیل سے یہ نہیں ہے کہ بتلانے کی بات کر کے بتانے کی بات کر رہے ہیں، دلیل بھی بتائی جاتی ہے، اس لحاظ آپ کہہ سکتے ہیں تو کیا ہم تمہیں دلیل دیں علی رجل، ایک مضبوطی پر، ینبئکم، وہ تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، جب تم مزق ہو جاؤ گے، مزق کہا جاتا ہے اتنا باریک ہو جانا کہ کچھ نظر نہ آئے، اس لیے انہوں نے ریزہ ریزہ ہی لکھا ہے، لیکن مزق اس کو کہا جاتا ہے جو انتہائی باریک ہو جائے، جیسے باریک ریت اور مٹی سیمنٹ جب ملائی جاتی ہے وہ سارے بالکل پختہ بن جاتے ہیں، لیکن جب اسے توڑا جاتا ہے وہ پھر ایک بار باریک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کہہ رہے کہ یہ بالکل باریک ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ تو کل ممزقن، ہر ایک جو اس طرح مل گیا، ہر ایک جو اس طرح سے باریک ہو کر پس کر زمین کے ساتھ مل گیا ہے، انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، ضرور نئے پیدائش میں ہوگے۔ تو ہمیشہ انکار کرنے والے لوگ ہی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اٹھایا بھی جائے گا، اچھا اللہ پھر حساب کتاب بھی کرے گا، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ بھی ہونا ہے۔ ایک آدمی اس نے پورا برسٹ مارا، 100 لوگوں کو ایک ساتھ مار دیا، اس کو سزا کیا ملنی ہے؟ ایک ہی کی ملے گی، ایک قتل ہو گیا۔ تو اللہ کے یہاں کوئی انصاف نہیں ہے، کچھ ہے نہیں۔
حالانکہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ کیا بتانا کہہ رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو تم نے کیسے گزارا، اس کا حساب کتاب ہے، اور اس کے نتائج کے مطابق پھر جزا و سزا ہے، یعنی یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی یا خوشحالی ہے یا بدحالی ہے۔ اب وہاں کس طرح سے ہوگا، کیا کچھ ہوگا، اللہ اس کی تفصیل نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں وہ دلیل دیں ایک مضبوطی پر کہ وہ تمہیں خبر دے رہا ہے کہ تم جو بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے ہو، باریک پس گئے ہو، اور ہر ایک جو باریک طور پر پس گیا ہے تو بے شک تم ضرور نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ تو افطر اللہ کذبا، افطرا کرتا ہے اللہ پر جھوٹ، الزام تراشی کرتا ہے اللہ پر جھوٹ، ام بہی جنتن، یا اس کے ذریعے سے جنون ہے، یعنی یہ کتاب لے کر ایک جنون پن پاگل پن کی بات کر رہا ہے کہ اس میں ایسی باتیں ہیں ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ جو مترجمین دنیا بھر کے جن کی زبان عربی ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کو ایسی فالتو جنون ہے، پتہ نہیں کیا کیا معنی لے آ رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ آج بھی کافر لوگ کہتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اصل میں اللہ کافر اسے ہی کہتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ آیتیں کھول کر دیکھ لیں کہ یہاں کیا بات ہو رہی، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟ تو یہ لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے یا اس کو اس کتاب کے ذریعے جنون ہے۔ تو اللہ پھر جواب دے رہا ہے کہ ہاں، آخرت کو نہیں ماننے والے لوگ سزا میں اور دور کی گمراہی میں ہیں، دور بھٹکنے میں۔ تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، جن کا یہ قیاس ہے، یہ گمان ہے کہ ہمیں کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، بلکہ ہم نے جیسا عمل کیا ایسا نتیجہ تو دنیا میں بھی ساتھ ساتھ مل ہی رہا ہے، اور پھر اگلی پیدائش اسی نتائج کے مطابق ہو جائے گا، کوئی جانور بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، نہیں کوئی سانپ بن رہا ہے تو کوئی بچھو بن رہا ہے تو کوئی بکری بن رہا ہے تو کوئی گائے بن رہا ہے، اس طرح سے ہوتا رہتا ہے، اور پھر انسانی شکل میں بھی آ جائے گا جب اعمال اس کے بڑے اچھے ہو جائیں گے سب کچھ۔ تو یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، سزا میں اور دور کی گمراہی میں یہی لوگ ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو گئی۔ اب ایک آخری تیسری جگہ سے دیکھ لیں، تاکہ یہ 3 آیتیں میں نے اس لیے دیا ہے کہ حجت تمام ہو جائے، ورنہ ایک ہی آیت کافی تھی بتانے کے لیے۔ اب آپ آ جائیے سورہ قاف، اور اس کی آیت نمبر ہے 15۔ صرف ایک ہی آیت لوں گا، زیادہ نہیں۔ پہلے یہ حافظ نظر احمد والا ترجمہ: تو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں، بلکہ وہ اثر نو پیدا کرنے کی طرف سے شک میں ہیں۔ یہ ہے ان کا ترجمہ، جبکہ یہاں لفظ شک ہے ہی نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ افعینا، کیا پس ہم تھک گئے ہیں، عاجز آ گئے ہیں یا سست پڑ گئے ہیں، بالخلق الاول، پہلی پیدائش کو، پہلے وجود دینے کو، بل ہم، ہاں وہ، فی لبسن، خلط ملت کرنے میں، لبس مادہ لام بیسن، اسی سے لباس بھی نکلا ہے، اور اسی سے تلبسو بھی لفظ ہے کہ ولا تلبس الحق بالباطل، کے حق اور باطل کو خلط ملت نہ کرو، تو یہ اسی خلط ملت میں، ہاں وہ خلط ملت میں ہے۔ کس سے؟ من خلق جدید، نئے پیدائش سے وہ خلط ملت میں ہے۔ اب یہ لوگ، یہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم پہلی پیدائش کے بعد ہی ہم تھکاوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، عاجز آ گئے ہیں یا سست پڑ گئے ہیں؟ تو یہ لوگ جو ہے وہ نئی پیدائش میں خلط ملت کیے ہوئے ہیں، یعنی کسی کو جانور بنا رہے ہیں، کسی کو کیڑے مکوڑے بنا رہے ہیں، اور کسی کو انسانی رہنے دے رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ جس اللہ نے آپ کو پہلی بار وجود دیا تھا تو وہ آپ کو اسی سرے سے نئی پیدائش کیوں نہیں دے سکتا؟ بالکل دے گا، ضرور دے گا، اور جو جس کیفیت میں مرا ہے اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو میرے خیال میں یہ تمام آیتوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی مزید سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔